اللہ فرماتے ہیں اس معاملے کو اتنا معمولی نہ جانو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت والے معاملے کو بھی تم معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان جنتی لوگوں میں لکھ دیا جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہماری دوسری کامیابیوں کی طرف جو عارضی کامیابیاں ہیں جو بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، آج میری اور آپ کی دوڑ لگی ہے، دن کو بھی دوڑ ہے، رات کو بھی دوڑ ہے، لیکن جو اصل کامیابی تھی دیکھیے گا ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، جنت کے لیے ہم کتنے کو اعمال کرتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ اصل میں کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی بھی فکر کرو، اپنے آپ کو جنت کا شوق لگاؤ۔ اگر دل میں جنت کا شوق آ جائے گا اللہ رب العزت سارے غموں کو ختم کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یہ کافر بندہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر صرف سکون ہی سکون دیکھا ہے، سکون والی نعمتوں والی اس نے زندگی بسر کی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ پوچھیں گے زندگی کیسی گزاری ہے؟ عرض کرے گا اللہ سکون ہی سکون ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، جہنم کا ایک گوتا اس کو لگواؤ، جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، جہنم کا ایک گوتا لگوا کے اس کو واپس لے کے آؤ، جہنم کا ایک گوتا اس کو لگوایا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے ہاں اب بتا دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے؟ بندہ عرض کرے گا اللہ جہنم کا ایک غوطہ لگنے کے بعد ساری خوشیاں بھول جائیں گی، ساری نعمتیں اس کو بھول جائیں گی، ساری راحتیں سارا سکون بھول جائے گا۔ عرض کرے گا اللہ دنیا کے اندر تو میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک مسلمان بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ پوچھیں گے بتا زندگی کیسی گزاری ہے؟ عرض کرے گا اللہ دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جنت کا نا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ جنت کا ایک اس کو چکر لگوایا جائے گا، جب اس کو واپس لے جایا جائے گا اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں آپ بتاؤ دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے؟ جنت کا صرف ایک چکر اس نے لگایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ عرض کرے گا اللہ دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، دکھوں کا حل پریشانیوں کا حل یہ ہے اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو۔ صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا ہوا کرتا، بڑے بڑے محل نہیں تھے موجود، ان کے پاس مہنگی ترین سواریاں تو موجود نہیں تھی، دنیا کا مال و دولت تو موجود اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں شوق تھا تو اللہ پاک کی جنت کا شوق تھا۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، وہ جنت کے لیے جیتے تھے، وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ آخرت کے طالب تھے، وہ جنت کے طالب تھے، جنت کی خاطر دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، جنت کے لیے جیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں سکون آپ کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے ان کی زندگیاں سکون والی گزرا کرتی تھی۔ آج چاہتے ہیں زندگی میں سکون مل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو، ساری تکلیفیں اللہ ختم کر دے گا، ساری پریشانی اللہ ختم کر دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام غزوہ بدر میں نا میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، بعد میں ان کی ماں ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا اپنے بیٹے سے کتنا پیار تھا، کیسی محبت اپنے بیٹے سے میں کرتی تھی،
अल्लाह के रसूल मेरा एक ही बेटा था, अरसा मैंने उसको मैदान में बेच दिया था, वो शहीद हो गया था। अल्लाह के रसूल माँ की ममता को करार तब भी आएगा, मुझे बताएं वो जन्नत में गया है कि जहन्नम में गया है। आका मुझे बताएं अल्लाह ने क्या मेरे बेटे को जन्नत अता फरमा दी है? मेरे महबूब अगर आप मुझे बता देंगे अगर वो जन्नत में चला गया है, अस्बिरू, फिर तो माँ की ममता को करार आ जाएगा, फिर मैं सब्र कर लूंगी। लेकिन अगर मामला दूसरा है, अगर जन्नत नहीं मिली, मेरे बेटे की शहादत कबूल नहीं हुई, अल्लाह के रसूल फिर मुझे सब्र नहीं आएगा। आका फिर मैं रोऊंगी, आंसू बहाऊंगी, इतने आंसू बहाऊंगी कि किसी माँ ने अपने बेटे पर इतने आंसू कभी नहीं बहाए होंगे। आका मैं इतने आंसू बहाऊंगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हो मैं हारसा कैसी बातें कर रही हो? इन्नहा जिनानुन कसीर, फरमाया अल्लाह ने एक जन्नत तो ईमानदारों के लिए नहीं बनाई, अल्लाह ने तो अपने ईमानदार बंदों के लिए कई जन्नतें बनाई हैं। इन्नबना की असाबल फिरदौसल आला, जन्नतों में जो सबसे आला जन्नत है जन्नतुल फिरदौस, तेरे बेटे को अल्लाह ने वो अता फरमाई है। जन्नत का शौक था, माँ के दिल में यही तड़प थी कि मेरे बेटे की कुर्बानी अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह उसको अहले जन्नत में शामिल फरमा दे। जब हमारे दिलों में भी ये शौक आ जाएगा, हमें भी सुकून आ जाएगा। मेरे महबूब और इस्लाम के साहबी अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु, उहद का मैदान सज गया है, काफिर आ चुके हैं, मुसलमान भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे महबूब के साहबी अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मजूर थे, लंगड़े थे, सही चल नहीं थे सकते, लंगड़ाते लंगड़ाते मैदान की तरफ आ रहे, मेरे महबूब के पास आ गए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं भी अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, और मुझे बताएं अल्लाह के रसूल क्या अगर मैं अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, क्या जन्नत में जाके मेरी टांग सही हो जाएगी? आका मुझे बताएं क्या जन्नत में जाके मैं सही हो जाऊंगा? देख लो कुरान मजीद के अंदर पढ़ के देख लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका उज़र बयान किया है, जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जो मरीज हो, जो लंगड़ा हो, जो नबीना हो, जिहाद के लिए ना भी जाए उस पर गुनाह कोई नहीं है, लेकिन उज़र होने के बावजूद भी, उज़र बनता भी है, उज़र है भी, उज़र होने के बावजूद भी घर में नहीं बैठे। कौन सी चीज है उज़र होने के बावजूद भी जिसने घर से निकाला, मैदान में ला के खड़ा कर दिया, जिसने तलवार को पकड़वा दिया है, जिसने दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया है, जिसने जान कुर्बान करने पे उबार दिया है, कौन सी चीज? जन्नत का शौक है। जन्नत का शौक मैदान में ले आया। अल्लाह के रसूल बताएं अगर मैं जान अल्लाह की राह में कुर्बान करूं, क्या जन्नत में जाकर ठीक हो जाऊंगा? आज मैं आपसे भी तो पूछूंगा ना भाई, हम तो सही सलामत होके, अच्छे भले होके, आज हम फजर के वक्त नमाज के लिए बिस्तर न छोड़े, आज मेरे और आपके पास वक्त नहीं, सही सलामत होके, क्या अल्लाह पूछेगा नहीं हो मेरे बंदे तुझे जिस्म दिया, अल्लाह जी खला का फसवा का फादलक, तुझे सही सलामत बनाया, तेरे हाथ सही थे, तुझे सही सलामत आंखें अता की, तुझे कान अता किए, चलने के लिए पांव अता किए, पूरा वजूद तेरा सही सलामत, फिर भी तू बेनमाज था। कुतिल इंसान मा अकफर, अल्लाह फरमाते हैं और इंसान तू कत्ल हो जाए, तेरे टुकड़े हो जाए, तू अल्लाह का कितना ना शुक्र है। अल्लाह ने तुझे इतनी नेमतें अता फरमाई, सही सलामत तेरा वजूद तुझे मिल गया है, इससे बड़ी नेमत क्या है? कभी पूछ उससे जाके जिसके पास हाथ नहीं है, कभी पूछ उससे जाके जिसके पास चलने के लिए पाँव मौजूद नहीं है, कभी पूछ जिसके पास आंखें नहीं, जिसके पास कानों वाली नेमत नहीं, जिसका वजूद से इस्लामत नहीं, जो मजूर हो, कभी पूछ के देखो ये जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इसके बावजूद भी बेनमाज क्यों? भाई हमारे दिलों से जन्नत का शौक निकल गया है। जो बंदा जन्नत का तालिब हो, जो आखिरत का ताजर हो, जिसके दिल में जन्नत का शौक हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नमाज छोड़ दे।
ادھر دوست آیا نماز گئی، گاہک آیا نماز گئی، نیند آئی نماز گئی، ادھر بستر پہ لیٹا ہے آرام کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، نماز گئی، فکر ہی نہیں نماز کی۔ بھائی جس دل میں جنت کا شوق ہو وہ نماز چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے؟ اور بھائی وہ تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنی نماز کو ضائع کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے کبھی سود نہیں کھاتا ہے۔ جس کے دل میں جنت کا شوق ہوتا ہے وہ گانے نہیں سنتا ہے۔ جس کے دل میں جنت کا شوق ہو وہ بہنوں کا حق نہیں کھاتا، بھائیوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہمسایوں کو وہ تکلیف نہیں دیتا، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتا ہے۔ 1 روپیہ بھی کسی کا کھانے سے پہلے 1000 کیا لاکھ دفعہ سوچے گا کہ کہیں اس 1 روپے کی وجہ سے میں اللہ کی جنت سے محروم ہی نہ کر دیا جاؤں۔ ادھر تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے نا، ادھر تو ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ کہیں 1 روپے کے پیچھے لگ کے اگر 1 درہم بھی، 1 دینار بھی، 1 روپیہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا داخل کر دیا، سود کا، رشوت کا داخل کر دیا، کہیں ہم جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ایمانداروں کو تو یہ فکر ہوتی ہے۔ اس لیے آئیں بھائی اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو۔ دیکھ لو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی لنگڑے ہیں، پھر بھی کون سی چیز اس کو لے کے آئی ہے گھر سے میدان میں لا کے، کس چیز نے کھڑا کی ہے؟ جنت کے شوق نے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں عمر آپ جان قربان کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جا کے آپ صحیح ہو جاؤ گے، اللہ آپ کی ٹانگ صحیح کر دے گا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کود پڑے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پاک پڑی ہے، میرے محبوب علیہ السلام پاس سے گزر رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے جنت دکھا رہا ہے، جنت کے نظارے میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے صحابی عمر بن جموح کو میں دیکھ رہا ہوں جو لنگڑا تھا، اللہ نے ٹانگ صحیح کر دی ہے، جنت میں چلتا جا رہا ہے اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ جنت کا شوق اس قدر تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام گھر میں ایک دفعہ لیٹے ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے محبوب علیہ السلام ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام جس چٹائی پہ لیٹے ہیں وہ چٹائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے اس نرم جسم پر اس چٹائی کی سختی کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا رونا شروع کر دیا، زاروں کے دار رو پڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا اتنا بہادر شخص عمر بھی روتا ہے، جس سے کفر کانپتا ہے، جس سے شیطان بھی ڈر کے اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے، یہ وہ عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنی شانوں والا عمر، اتنا بہادر عمر، اتنا دلیر عمر۔ عمر رو رہے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول وہ کافر لوگ کیسر و کسرا، اللہ نے ان کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو آپ سے ہے، اور آپ اتنی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں کہ اتنی سخت چٹائی کی وجہ سے آپ کے نرم جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ میرے محبوب جی عمر روئے نہ تو اور کیا کرے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اما ترضا ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر کیا تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ راضی ہو جاؤ اللہ کی تقسیم پہ، خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے کافروں کو دنیا عطا کر دی ہے، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ دنیا میں سارا کچھ ان کو عطا کر دیا گیا، لیکن آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ہمیں جنت میں ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ تو کافر جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ آخری بات اور بات ختم کریں، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس نا ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی فلاں شخص کو بلائیں اور اس کو کہیں اللہ کے رسول اس کو حکم دیجئے کہ فلاں بندے کا نا میرے باغ میں کھجوروں کا درخت ہے،
اللہ کا رسول وہ آتا ہے جب اپنے درخت کے پاس پھل اتارنے کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کا رسول اس کو آپ کہہ دیں وہ جو اپنا درخت ہے وہ مجھے دے دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ اپنا درخت اس اپنے بھائی کو ہبہ کر دے، اس کو دے دے، اس کے بدلے میں تم کو ایک جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں وہ درخت نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ درخت مجھے لے کے دے گا میں اس بندے کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس چلے گئے جس کا وہ درخت ہے نا، اس بندے کے پاس جا کے کہنے لگے اللہ کے بندے میرے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ابو دہدہ، آپ کے باغ کا کس کو علم نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کے باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کہا سارا باغ تم رکھ لو، میرے باغ کے اندر میری رہائش ہے، میرا گھر ہے، سارا کچھ اسی باغ کے اندر موجود ہے، سارا کچھ تم رکھ لو، بس مجھے وہ ایک درخت دے دو، صرف ایک درخت مجھے دے دو، باقی سارا کچھ میرا تم لے لو۔ مجھے 600 کھجور کے درخت بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی رہائش بھی نہیں چاہیے، اپنا گھر بھی نہیں چاہیے، سارا کچھ لے لو، ایک درخت میرے محبوب نے مانگا ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابو دہدہ، آج کے بعد جو آپ کا سارا باغ، آپ کا گھر، وہ سارا کچھ آج کے بعد میرا ہے، آج کے بعد میرا ایک درخت وہ آپ کا ہوا۔ انہوں نے وہ درخت خریدا، نبی پاک علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کو دے دیا، اپنے گھر والوں کے پاس آئے، بیوی بچوں کو کہا باہر آ جاؤ، یہ درخت میں نے سارے بیچ دیے ہیں، باغ سارا میں نے فروخت کر دیے ہے، رہائش کو بھی میں نے دے دیا ہے، گھر بھی بیچ دیے ہے، سارا کچھ بیچ دیا۔ بیوی نے پوچھا ابو دہدہ کتنے کا بیچا ہے، کتنے پیسے ملے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے یہ سارا کچھ بیچا ہے تو جنت کے بدلے میں بیچا ہے، سارا کچھ میں نے بیچ کے، سارا کچھ میں نے قربان کر کے اللہ رب العزت سے جنت لے لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ بھی فرماتے ہیں مومنوں کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے کہ مومن اپنا مال، اپنی جانیں میری راہ میں قربان کریں، مال اور جان قربان کرنا ان کا کام ہے، ان کو جنتوں کا مالک بنانا پھر میرا کام ہے۔ سارا کچھ قربان کر دیا۔ بیوی کو کہا باہر بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں نے بیچ دیے ہے۔ کہا کتنے؟ کہا جنت کے بدلے بیچ دیے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں جنت اللہ نے مجھے دکھائی، جنت کے نظارے میں نے دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں کتنے ہی درخت ایسے تھے جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میرے صحابی ابو دہدہ کے لیے لگا دیے۔ جنت کا اس قدر ان کے دلوں میں شوق تھا۔ تو آئیں بھائی اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کے طالب بنیں، جنت کے تاجر بنیں۔ جس دل میں جنت کا شوق آ جائے اللہ اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔